سورة الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ شاید کہ آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کتنے حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ آج ہم آپ کی امت ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی ایسی ہی تڑپ ہے؟ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی ہم زبردستی بھی ان کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، دلچسپی ہی نہیں اس میں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے؟ یعنی آپ کسی بھی گراسی فیلڈ پہ چلتے جائیں، آپ کو طرح طرح کے پودے سامنے دائیں بائیں نظر آئیں گے، خصوصاً کسی جنگل میں جہاں لوگوں نے اس کو کاٹ چھانٹ نہ کیا ہو، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنی ویرائٹی ہے اس سب میں، اور کس کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور بیکار تو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ ان کا کچھ مقصد ہے، ان میں کچھ فائدے ہیں، لیکن ہم کتنے جاہل ہیں، بنانا تو دور کی بات، جانتے بھی نہیں کہ کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان نہیں چلتی۔ ہم سب کو بھی یہی حال ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہو، ایون اپنے گھر والوں کو بھی، تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور دل گھٹنے لگتا ہے، اور زبان ویسے تو دنیا کی باتیں خوب ہم کر لیتے ہیں، خیر کی بات میں اٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مددگار مانگا، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں کا ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی کام میں آپ اکیلے ہاتھ ڈالنے سے گھبرائیں تو کسی کو مددگار بنانے میں آر محسوس نہ کریں، یعنی دوسروں کو ساتھ لے لیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر بڑا کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے اچھے سمجھدار مددگار اس کام کو بڑھانے میں، جیسے جہادن کبیرہ کی بات ہوئی، تو اس کو کرنے میں اچھے مددگار اس کو دور دور تک لے جا سکتے ہیں، یعنی وہ خیر اور زیادہ دور تک پھیل سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں بتایا کہ بے شک اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا، اور جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا وہ محفوظ رہا۔ یعنی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ تو اس کو بہت سپورٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی کام آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اگر شریر لوگوں سے انسان بچا لیا جائے، لیکن اگر وہ ہیں تو صبر کیا جائے۔
یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنا کام ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. سارے کام خود اپنے سر نہیں لینے چاہیے, دوسروں کو بھی نیکی میں شریک کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے نبوت میں ہارون علیہ السلام کو شریک کیا تھا, تو جب ہم کسی کو نیکی میں شریک کرتے ہیں ہمیں بھی اجر ملتا ہے اور اس شخص کو بھی اجر مل جاتا ہے, اس کو بھی خیر اور بھلائی ملتی ہے. فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہمیں رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے, یعنی غلامی سے آزاد کر دے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تم بڑے احسان فراموش انسان ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے ناسمجھی میں کر دیا تھا, پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا. انکار نہیں کیا, جو ہوا اسے مان لیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. اپنے جرم کو تم بھول گئے, صرف اپنے احسان کو یاد کرا رہے ہو. مجھے تمہارے گھر میں پلنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کیوں پیش آئی؟ کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کو سخت مصیبت سے دوچار کر دیا تھا. یعنی تم مجھ پہ یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی. یہ کیسا احسان ہے جبکہ تم نے میری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا, یعنی میری قوم کی توہین ہو رہی تھی, تو میرے ساتھ جو بھلائی ہوئی وہ کیا بھلائی تھی. اور ویسے بھی احسان جتلانے کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے. نمبر 1 نافرمان اور بد سلوک انسان. نمبر 2 احسان جتانے والا, کام کر کے اس کو جتاتا رہتا ہے. اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا, ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہ جائیں گے. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو, یعنی مذاق اڑاتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہے اور یہ کیسا مذاق اڑا رہا ہے, اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا. یہ وہی کر سکتا ہے جسے سیلف کنٹرول ہو, جو دوسروں کے غصہ دلانے پہ غصے میں نہ آ جائے, اور دین کی دعوت دینے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. پوری مجلس, پورے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی پرواہ نہیں کی, کہنے لگے مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اتنی بڑی حکمت کی بات ہے یہ کہ وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو اپنے مقصد سے. موسیٰ علیہ السلام ان باتوں کو, ان گالیوں کو, ان الزامات اور اس مذاق اڑانے کو پرسنل نہیں لیتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کا نمائندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں ایک ایمبیسڈر ہوں. ان کو اس وقت اپنی نہیں پڑ گئی کہ اچھا مجھے کیا کہہ رہے ہو تم, نہیں, وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے جا رہے ہیں, اور رب کا تعارف کراتے جا رہے ہیں. دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہی اخلاق ہونا چاہیے. لوگ آپ کو جو مرضی کہہ لیں, آپ ان جھگڑوں میں نہ الجھیں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ان کی رائے بدلتی رہے گی, اس کی پرواہ نہ کریں, اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑیں, اپنا کام جاری رکھیں. اپنا کام صرف وہی جاری رکھ سکتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے, اور جو صرف اپنی ذات کو لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, مجھے یہ کہہ دیا گیا, میرا مذاق اڑا دیا گیا, پھر وہ اللہ کا کام نہیں کر سکتا. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. دھمکی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز. فرعون نے کہا اچھا لے آ اگر تو سچا ہے.
اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا. اتنی سریح نشانیاں، اتنے بڑے معجزے. فرعون نے کیا کیا؟ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، کبھی پاگل ہے، کبھی جادوگر ہے. کس طرح کے الزامات ہیں؟ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. کہاں کی بات بنا لایا، جھوٹی بات. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم تمہارے ملک پہ قبضہ کرنے آئے. لیکن فرعون نے خود ہی ازیوم کر لیا. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ تم بادشاہ کے خاص بندے بن جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور پلٹ کر چلے جائیں گے. یاد رکھیے ایمان کی لذت، ایمان کی خوشی، ایمان کی قوت انسان کو ہر نقصان سے بے پرواہ کر دیتی ہے. پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. یاد رکھیے جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ کمزور ماڑے سے ایمان کے ساتھ ہم دین کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، اور چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں، آگے ہی نہیں نکل سکتے. اور ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بہت سخت چبھتی ہے اور اس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں. لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اسے اپنے مقصد سے محبت ہوتی ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو پھر باتیں کچھ نہیں بگاڑتی. کوئی جان کی دھمکی بھی دے دے کہ جان لے لوں گا، وہ بات بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی. تو لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہو کر کام چھوڑ دینا یا سست پڑ جانا ایک کمزور ایمان کی نشانی. یہاں جادوگروں نے اپنے سامنے ایک معجزہ دیکھا، فوراً مان گئے، اور اتنا زبردست ایمان کہ جب فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی، اور قتل بھی عام قتل نہیں، کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تم سسک سسک کے مرو گے. لیکن انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں، لا ضیر، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. سو وٹ، کیا فرق پڑتا، ہمارا کیا نقصان ہے. اور ہمیں توقع ہے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں، سابقون السابقون ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب یہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں، جو جو ایمان والے ہیں ان کو ساتھ لو اور چل پڑو. ہجرت کا حکم آ گیا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، یعنی ہم اپنا دفاع جانتے ہیں. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. وہ جتنے بھی طاقتور تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آئی ان کی طاقت. یہ تو ہوا ان کے ساتھ. دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، یعنی
پھر وہ فلسطین پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بہت سی اور نعمتوں سے نوازا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایمان تو سب سے بڑا ہے. دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی ڈر نہیں رہے، کیونکہ اللہ کے وعدے پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہمارے لیے راستہ بنا دے گا. اس نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ نکلو یہاں سے، ہم اس کے حکم پہ چل رہے ہیں، کیسے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا. اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی بھرپور انداز میں تسلی دی. اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جو بزدل نہیں ہوتا اور لوگوں کے حوصلے بڑھاتا رہتا ہے، ٹیم کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، آگے لے کے چلتا ہے، مشکلات میں گھبرا کر چھوڑنے نہیں دیتا، نہ خود چھوڑتا ہے نہ دوسروں کو چھوڑنے دیتا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. بیچ میں راستہ بنا اور دو طرف اونچا پہاڑ. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس بتوں کی عبادت کے لیے، صرف آباء و اجداد کی پیروی، اندھی تقلید. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں. یعنی جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس لیے میرے لیے تو یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں. سوائے ایک رب العالمین کے. کون ہے رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ میری رہنمائی کر رہا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا. اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، جس کو یہ چیزیں مل جائیں وہ خوش قسمت ترین ہے. نمبر 1 حکمت، معاملہ فہمی. اور حکم کا ایک معنی ڈیسیژن پاور، کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے لینا، جس سے انسان کی زندگی ایک صحیح راستہ اختیار کر جاتی اور انسان آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اپنے ساتھ معاملہ ہو یا کسی اور کے بارے میں، صحیح فیصلہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کی صلاحیت انسان کو مل جائے. بہت دفعہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک خیر اور بلائی کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا گھبرا کر، یا کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کسی اٹریکشن کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز وہ الحقنی بالصالحین، اچھی کمپنی،
اچھے دوست، اچھے مددگار، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا. جس کو دنیا میں یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی، دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی، کیونکہ نہ انہوں نے کسی کی غیبت سننی، نہ کسی کو کوئی جلی کٹی سنانی، نہ کوئی تان و تشنیع کرنی، نہ بد اخلاقی کرنی. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جن کی کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی اللہ کی محبت ہی بڑھتی ہے. آپ بیٹھتے ہیں تو ایمان بڑھا کے اٹھتے ہیں، خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے مشورے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز کہ دنیا سے جانے کے بعد نیک نام بری، اچھے لفظوں میں پکارا جاؤں، اچھی گواہیاں ہوں میرے حق میں. یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی کہ جس انسان کے مرنے کے بعد ہر کوئی رو رہا ہو اور اس کے بارے میں اچھی بات بتائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا یہ یہاں مدد کی، یہ اچھا سلوک کیا، یہ میرا کام بنا دیا، ایسا اور ایسا تھا وہ شخص. یعنی اس کی خوبیاں لوگوں کو یاد رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے نیک اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، لوگ جو آپ کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں نا، وہ آپ کے اعمال نامے میں اچھی یا بری وہ لکھی جاتی اور اس سے آپ کے نیک اعمال کا گراف بڑھنے لگتا ہے. یعنی بعد میں لوگ میری اچھی مثال دیں، یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. کتنے سمجھدار تھے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں بہت ہی میننگ فل ہیں. یہ ہے نا اللہ کی وہ حکمت جو کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو اچھی دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا ہے. یاد رکھیے میں نے آپ کو ایک طریقہ سکھایا تھا کہ اگر نہیں سمجھ آتی دعا کیسے مانگے تو ایک ایک آیت پڑھ کے اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی اچھی چیز کی بات ہے تو وہ مانگ لیں، اگر کسی ایسی بات جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے تو اس سے بچنے کی دعا کر لیں. تو ڈھیروں دعائیں آپ کرتے چلے جائیں گے. تلاوت میں یہ پریکٹس کیا کریں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. یعنی آخرت میں انجام اچھا ہو، جنت میں داخلہ ہو. اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی باپ کی وجہ سے میری بے عزتی نہ ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کام نہ آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم سلامت دل لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. قلب سلیم انسان کو فائدہ دے گا. اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہو، کیونکہ دل کی سلامتی پر باقی سارے اعضاء کی سلامتی کا انحصار ہے. آخرت میں بھی آگ سے تبھی سلامت رہیں گے جب دل سلامت ہے اور اس جسم سے اچھے کام کروائے، کیونکہ یہ دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. دل کے بگاڑ زبان کے بگاڑ سے ہوتے ہیں، تو پھر زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دل کی اصلاح کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت فائدہ مند ہوتی ہے. پیٹ کو خالی رکھنا جیسے روزہ وغیرہ، رات کو قیام کرنا، سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا. یہ نسخے اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دل سلامت، دل کی اصلاح ہو جائے گی، دل کو شفا ہو جائے گی، اور دل ٹھیک ہو گیا تو باقی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. قیامت کے دن ایسا ہی دل فائدہ دے گا. اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جب تمہیں رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. وہاں ان کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہمیں اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دلی دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، لیکن واپس تو نہیں پلٹ سکتے.
تو یہاں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں جہنم میں اکٹھی ہوں گی: گمراہ لیڈرز، ابلیس کے لشکر، اور پھر ان کے بت یا معبود، اور وہ خود، یعنی جنود و ابلیس جو ہے نا، یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو ابلیس کی نسل جو ہے اور وہ لوگ جو ابلیس کے کہنے میں آتے ہیں، یہ سب ابلیس کے لشکر بن جاتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں، پس ان لشکر والوں میں سب سے زیادہ بڑے مقام والا اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ان میں سب زیادہ فتنہ ڈال کے آئے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ہر پیغمبر نے ہی کہا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اور وہ کتنا بڑا اجر دے گا پھر. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ غریب لوگوں کو مجلس سے نکال دو. میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا ہوں. انہوں نے کہا، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن ہیں میرے ساتھ ان کو نجات دے دے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. یعنی تمہاری ساری قوتیں صرف دنیا بنانے میں لگ گئیں، آخرت کو بھول گئے ہو، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو. تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ ساری نعمتیں پا کر تم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے برابر ہے. ہم نہیں ماننے والے، ہم نہ مانیں. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. یہ تھی ان کی خوش فہمی جس وجہ سے وہ ڈھیٹ بن کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. یعنی تم بھی صرف دنیا میں ہی لگے ہوئے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. جس میں آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کے لیے بلاتا ہے، وہاں دوسری طرف دنیا کے اندر زیادہ مشغولیت سے بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ تمہیں غفلت میں ڈال رہی ہے. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ تو جادو ہو گیا.
تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ پکڑا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. دھمکی. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی میں سخت دکھی ہوں جو تم کر رہے ہو اس پر. اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی ان کی بیوی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پہ برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پہ نازل ہوئی، پتھروں کی بارش. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ تو جادو ہو گیا، اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پہ آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. آپ دیکھیے سارے پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا انہوں نے، اور سب نے اپنا مقصد بتایا کہ میں یہ کام کسی کاروبار کی نیت سے نہیں کر رہا، مجھے اس پر تم سے کچھ انعام، کوئی اجر، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں. اور پھر خاص قسم کی جو برائی ان کی قوم میں تھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے ان کو اس سے روکنے کے لیے کہا، لیکن سب کا جواب ایک ہی طرح سے. انہوں نے الٹا پیغمبروں کو ہی بلیم کر دیا، تم پہ کوئی جادو ہو گیا. یعنی ایک جیسے دل، ایک جیسی باتیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس درجے کا نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں یہی مسائل ہوتے ہیں جب کوئی شخص دین کے کام کے لیے اٹھتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو جو چھوٹا یا بڑا کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اخلاق اپنانے چاہیے، اور دعوت کا مرکز بھی اسی چیز کو بنانا چاہیے کہ ایک اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ کی عبادت. کوئی سیاسی مقاصد اور دنیاوی مفادات وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، اس عبادت کے لیے طریقے سکھائے جائیں اور لوگوں کی باتوں پر پھر صبر بھی کیا جائے، اور انسان ثابت قدمی سے آگے بڑھتا جائے، مخالفت جیسی بھی ہو.
مدد اللہ کی اللہ کے بندوں کو ہی آتی ہے، اس پر پورا اطمینان رکھا جائے.